بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شیخ ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھئے۔ شیخ یہ سوال مطلب داڑھی کے اوپر ہے۔ ہاں بولیے۔ شیخ کام کرنا ابھی آپ کو پتہ ہے شیخ، ماحول ایسا اور بھی زیادہ برا ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ کہیں جاب کرنا، اور اگر آپ کی داڑھی بڑی چوڑی رہی تو انٹرویو میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو داڑھی کو اگر چھوٹا کرے، ٹرم رکھے تو مطلب داڑھی کاٹنا تو میں تو مانتا ہوں کہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے لیے کرنا پڑے، جیسے مجبوری ہے یہ ایک طریقے کا، تو کیا بولتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ سب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک مجبوری ہے یہ۔ تو ابھی تو جو حالات ہیں اس میں ویسی مجبوری تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں ابھی حالات جو ہے بہرحال خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کو۔ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، جلدی کسی کو نوکری ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو حالات تھوڑے جو ہے بدل رہے ہیں اور پریشانیاں بہرحال لوگوں کو ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو حالات ہیں بہرحال اس میں مجبوری کے درجے میں یہ حالات نہیں آتے۔ ابھی جو حالات ہیں یہ مجبوری کے حالات میں نہیں آتے۔ اب آگے کیا ہوگا وہ نہیں میں بتا سکتا، لیکن ابھی جو حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اس میں مجبوری کی حد تک بات نہیں ہے ابھی۔ اچھا، کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی آپ کو، دو جگہ نہیں ملے گی، تیسری جگہ مل جائے گی، تو ایسی جو ہے مطلب ایسی کوئی بڑی مجبوری نہیں ہوتی ہے ابھی کہ بالکل اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے بعض ملکوں میں ایسا رہا ہے، ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا، مصر کی بات تھی، الجزائر کی بات تھی، کہ وہاں پر آپ داڑھی رکھ ہی نہیں سکتے تھے، داڑھی رکھ کر کے وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے آپ۔ تو ایسی جو ہے مجبوریاں بھی رہی ہیں مختلف ملکوں میں۔ تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں، تو وہ جو ہے یا پروفیسران بھی جو وہاں کے ہوتے تھے، وہ آئے تو تھوڑا داڑھی چھوڑ دیے، جب ان کو گھر جانا ہوتا تھا تو پوری طریقے سے شیو کر کے تب جاتے تھے وہ اپنے ایئرپورٹ پہ۔ تو یہاں سے ایئرپورٹ پہ شیو کر کے تب جایا کرتے تھے، تو ان کو کیونکہ داڑھی کے ساتھ ان کو اپنے ملک میں انٹری نہیں مل سکتی تھی، تو وہ سب مجبوریاں بہرحال اس درجے کی بھی ہوتی ہیں۔ تو اس درجے کی مجبوری تو ابھی نہیں ہے ہمارے اس ملک میں۔ جی سر، آپ نے ایئرپورٹ کی بات کری ہے، آپ نے بھی ایئرپورٹ میں ٹریول تو کیا ہی ہوگا، آپ کو پتا ہے اگر امیگریشن میں داڑھی کے ساتھ میں جاتے ہو تو آپ کو 10 منٹ ایکسٹرا کھڑا رکھتا ہے وہ، اور اگر آپ بنا داڑھی کے جاتے ہو تو آپ کو جلدی کر کے بھیج دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ 10 منٹ کھڑا بھی کر دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے ابھی، ہے نا۔ اچھا، حرام چیز جو ہے نا مجبوری کے درجے میں جب چیز آتی ہے تبھی جائز ہوتی ہے، جب تک وہ مجبوری کے درجے میں نہیں آئے گا تو بہرحال آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ واجب ہے تو اس کا جو ہے کاٹنا یا بالکل جو ہے شیو کر لینا یہ حرام ہوگا۔ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے خلاف آپ جاتے ہیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اور حرام چیز جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اس میں کہ اب مجبوری کے جب تک درجے میں نہیں پہنچے گے تب تک وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ ایک مشت بھی نہیں کاٹ سکتے؟ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر ایک مشت کے بعد کا جو ہے، کیونکہ شیخ یہ الگ مسئلہ آپ کو لگتا ہے، لیکن جس کی داڑھی بہت بڑی چوڑی ہوتی ہے نا اس کے جی لیے ہاں، بہت بڑا مسئلہ اب ہے۔ جو ہے ایک مشت کے بعد کاٹنے کا مسئلہ تو بعض علماء اسے جائز سمجھتے ہیں، وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک مشت اگر داڑھی آپ چھوڑے ہیں تو وہ جو ہے ایک مشت داڑھی بھی بہت جو ہے چھوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ مشت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، آپ کو مٹھی جو ہے بھرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو دیکھیے اپنی داڑھی سے دکھاتا ہوں، تقریباً میری داڑھی جو ہے ایک مشت میں آ جائے گی، بہت چھوٹے تھوڑے سے بال نکلیں گے اس میں، تو وہ خود بھی جو ہے کافی بڑی ہوتی ہے۔ تو جو ہے مینیجر یا جو ڈائریکٹر یا جو کمپنی کا مالک ایک مشت کو کچھ نہیں کہے گا، وہ تھوڑا زیادہ بھی رکھے کیونکہ وہ تو ناپے گا نہیں نہ بیٹھ کر کے کہ ہاں ان کی کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ تو اس کے لیے بھی کچھ نہیں کہے گا۔
وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کیا یہ کفار بھی داڑھی رکھنا شروع کر دیے, یہ وراٹ کوہلی اور یہ لوگ مودی وودی, یہ تو یہ تو لوگ کیا بالکل بولتے ہیں تھوڑا ٹرم وہ کر تو دے, تھوڑا سا خوبصورت کر لے, تھوڑا سا. وہ تو بہت تو اس کی بات ہوئی نا, اس حد تک آپ رکھیں گے تو وہ تو ایک مشت والی بات نہیں ہوئی. ان لوگوں کی داڑھیاں ایک مشت والی نہیں ہیں جی, وہ فیشن والی ہیں. تو آپ اگر ویسے رکھیں گے تو وہ تو فیشن, یعنی آپ نے اپنے جو ہے دین کو فالو نہیں کیا, بلکہ آپ نے جو ہے کس کو فالو کیا ہے, فیشن کو فالو کیا. جی ہاں. تو یہ ہاں ہلو, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں تو سمجھ گیا, میری داڑھی تو ویسے 2 مشت ہے, لیکن مجھے کام میں صحیح میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے کو لوگ بولتے ہیں دوست تھوڑا سا کم کر دے, تھوڑا سا یہ کر دے, تھوڑا سا اچھا دکھ, تھوڑا سا ایسا کر, ہوا لگ کے تیرا ایسا ہو جاتا ہے, ہوا لگ کے ویسا ہو جاتا ہے. کیا تو کام کرتے ہیں آپ؟ میرا میڈیا کا کام ہے, میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ہے. تو اچھا میرے فیلڈ میں لوگ داڑھی رکھتے ہیں, لیکن سب سٹائل والی داڑھی رکھتے ہیں. ہاں اب وہی میری مسئلہ داڑھی ہے. جو ہے وہ آپ جیسی ہے, آپ جیسی چوڑی, ہوا ہاں لگ ہاں جاتا ہے تو یہاں ہوا تھوڑا ہو جاتا ہے, تو پھر ان لوگ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے. پھر مونچھ بھی ہاں چھوٹی ہے, تو پھر ہاں, وہ تو بولتے ہیں نہیں آپ جو ہے کہ ان کی طرف توجہ کم دیجیے. آپ کو کوئی پریشانی اگر نہیں ہے تو لوگوں کے کہنے پر مت جائیے آپ, اور اپنی داڑھی کو ایسے ہی باقی رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ اسی میں حل ہوتا رہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہ رہے. اگر ایک طرف کہیں کچھ پریشانی ہوتی ہے تو دوسری طرف بھی ہاتھ پیر مارتے رہیے کہ جو ہے ایسی جگہ بھی آپ کو مل جائے جہاں آپ کی داڑھی کو لے کر کے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے اور راستے بہت سارے ہیں, آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیے. میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے کہنے کی وجہ سے اپنی داڑھی کو چھوٹی کریں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, شروع کریں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو, آج 3 قاعدے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے قاعدے پیش کریں گے, اور یہ جو فقہی اصول تھے, فقہی قواعد تھے, اس کا یہ آخری درس ہوگا انشاءاللہ. تو آج کے درس کا پہلا قاعدہ ہے ما لا تدخله النیت من الافعال افعال التروک, یعنی انسان سے صادر ہونے والے جو عمل ہیں, انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو انسان کے عمل میں جن اعمال میں نیت کا دخل نہیں ہوتا یا نیت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, وہ ان اعمال میں سے اعمال التروک کہتے ہیں. عربی میں اس کو افعال التروک کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں. تو چھوڑنے والے جو کام ہیں, چھوڑنے والے کاموں کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نیت ہی کے مسائل چل رہے ہیں تو اسی سے جڑا ہوا یہ قاعدہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ, اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو حرام قرار دیا, چوری کو حرام قرار دیا. تو آپ چوری نہیں کر رہے ہیں,
تو اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے. روز صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ نیت کریں کہ آج مجھے کوئی چوری نہیں کرنی ہے، آج مجھے جو ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آج مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ایسی اس کے لیے کیا اس کو جو چیزیں چھوڑنا ضروری ہے، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے عربی میں اوامر کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام جو شریعت میں ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہوں یا دوسری چیزوں سے، تو وہاں تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور نیت ضروری ہوتی ہے، اور بغیر نیت کے نہ کوئی ثواب نہ کوئی سزا. اس سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے بات آ چکی ہے. تو نیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی عمل کے تعلق سے. لیکن اگر اس عمل کا تعلق چھوڑنے سے ہے تو کیا اس میں بھی نیت کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے، اب صبح میں روزانہ اٹھ کر کے آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں حرام ہیں شریعت میں، تو میں اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں کروں گا. مجھے تو ایسی کیا نیت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ کیا وہ دل میں وہ ارادہ روز آپ کو آنا ہے، یا یہ کہ وہ کام نہ کرنا خود ہی یہ کیا ہے، یہی مطلوب ہے اور وہی چیز آپ جو ہے کر رہے ہیں اور آپ سے وہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کافی ہے. اس کے لیے نیت کا مسئلہ نہیں آتا ہے. اور اسی سے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں، جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، میں آپ کو 1-2 مثالیں دے رہا ہوں، یہ نماز پڑھنی ہے آپ کو، تو نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور بھی جگہ کا پاک ہونا بھی، تو پاک ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. تو کپڑے کو نجاست سے بچانا، ناپاکی سے بچانا یہ ضروری ہے. اور اگر ناپاکی لگ جائے، نجاست لگ جائے کپڑے میں، کوئی بھی ایسی چیز جو نجس ہے اور اوپر سے وہ نظر بھی آ رہی ہے، اور چیز اگر لگی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اب مان لیجئے کہ کسی شخص کے کپڑے میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑا باہر رکھا ہوا تھا، ویسے ہی نجاست لگا ہوا، اس کو دھونا تھا، ابھی بارش ہو گئی، کپڑا اچھی طرح سے دھل گیا بارش میں، اور اس کی ناپاکی نجاست پورے طریقے سے ختم ہو گئی. خوب بارش ہوئی اور کپڑا بہت اچھی طرح سے دھل گیا. یا آپ چھت پر مان لیجئے یا زمین کے کسی حصے پر کسی نے لیٹرین کر رکھا تھا، تو نجاست تھی، یہ نجس چیز ہے، تو نجس چیز ہے، یہ نجاست ہے، ناپاکی ہے. اب یہ نجاست، بارش ہوئی، بارش کے پانی سے جو ہے یہ چیز دھل گئی، وہاں سے نجاست دھل گئی، ختم ہو گئی، تو کیا وہ جگہ پاک مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ جگہ پاک مانی جائے گی. کیا آپ نے اس کے لیے نیت کیا تھا؟ اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تب تک وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، وہ کپڑا پاک. آپ نے کوئی نیت کیا ہی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن جگہ پہ نجاست تھی بھی اور نجاست دھل بھی گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اس میں جو ہے نیت کا مسئلہ اس میں نہیں آتا ہے. اب یہاں یہ آپ نہیں کہیں گے چونکہ نیت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں مانیں گے. کیا نہیں مانیں گے؟ کپڑے کو پاک نہیں مانیں گے، جگہ کو پاک نہیں مانیں گے، یہاں وہ مسئلہ نہیں آتا ہے. اس کے مقابلے میں حدث جسے کہتے ہیں، حدث اصغر، جیسے وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وضو کرنا ہے. اب کسی نے لا کر کے پانی ڈال دیا ہمارے اوپر، یا ہم جا رہے تھے تو بارش کے پانی سے ہم پورے طریقے سے بھیگ گئے، اور ہمارے بدن کا وہ حصہ بھی جو وضو میں دھونا ہوتا ہے وہ حصہ بھی پورے طریقے سے بھیگ گیا. لیکن ہم نے وضو کی کوئی نیت نہیں کی، تو کیا وضو مانا جائے گا؟ آپ میں سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ وضو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وضو کے لیے، وضو ایک عمل ہے اور اس کے لیے نیت ضروری ہے، یہ چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے.
اس کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں مانا جائے گا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے جو ہے کسی نے لا کر کے اچھی طرح سے پانی سے نہلا دیا، نیند نہیں کھل رہی تھی، اچھی طرح سے پانی سے نہلا دیا، تو اب اٹھنے کے بعد چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے کہ چلو اس میں تو میرا جو ہے جو بھی وضو کے اعضاء تھے وہ تو سب کی سب دھل گئے، وضو ہو گیا، اس طریقے سے پانی سے وہی دھونا ہوتا ہے، وہ تو دھل گیا ہے، اب وضو بھی ہو گیا، اب چلو چل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اسی سے۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ، کیونکہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ میں اصل میں آج تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، افعال تروک، یعنی جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، اس کو بھی عمل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ چھوڑنے کا عمل مانا جاتا ہے۔ تو چھوڑنے کے عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، اور اس کے لیے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کیونکہ بغیر نیت کے نہ سزا ہے نہ ثواب ہے۔ تو ایک مسئلہ کیا آتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اس کے لیے نیت نہیں تو اب اس کا ثواب بھی نہیں، کسی بھی برائی کو چھوڑنے کا کوئی ثواب بھی نہیں، یہ آئے گا مسئلہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل اس کی دے رہا ہوں، اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے جو بچے مختلف جو ہے مدرسوں میں پڑھنے والے نا، ان سے بھی ہم کہیں کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے اس کا کہ انسان کے دل میں جو بھی کچھ برائی کا ارادہ آتا ہے، خیال آتا ہے، اور انسان پھر اسے چھوڑتا ہے، ایک چھوڑنا یہ ہوا، اور ایک چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کا سرے سے کوئی خیال ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے تعلق سے، دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اور نفس میں کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حرام چیز کے تعلق سے ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ دل میں حرام کا ارادہ آیا اور پھر آدمی نے اسے چھوڑ دیا، نہیں کیا، اور ایک ہے کہ سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ چیز ہی نہیں آئی اس کے ذہن میں، وہ بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کہیں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ دل میں برائی کا خیال آتا ہے ان حالات کی وجہ سے، اور پھر انسان اس برائی سے بچتا ہے، تو یہ برائی چھوڑنا ہی ہوا، لیکن اس میں نیت کا مسئلہ آتا ہے، اور اس میں ثواب کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ اور ایک شکل ہے کہ سرے سے وہ کوئی گزر ہی نہیں دل پر ہمارے اس برائی کا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے سمجھانا چاہوں گا۔ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، تو مدارس میں صرف جو ہے بچے پڑھتے ہیں، بچیاں نہیں پڑھتی، لڑکے پڑھتے ہیں، لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں، پڑھانے والے بھی سب مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ تو انہیں عورتوں کو دیکھنے کا ان کو اپنے ہاسٹل میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے، ایسا کوئی موقع نہیں ہے ان کو۔ تو اب کسی جو ہے اجنبی چہرے کو دیکھنے کا، کسی جو ہے غیر محرم کو دیکھنے کا وہاں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا۔ تو اب انہوں نے کسی جو ہے وہ جب تک مدرسے میں رہے، مدرسے کی باؤنڈری میں رہے، انہوں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا، تو ان کا نہ دیکھنا کسی عورت کو، کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھنا، ان کو کوئی ثواب نہیں اس کا۔ کیوں نہیں ہے کہ یہ جو ترک چھوڑنا ہے نا، اس میں کوئی جو ہے نیت نہیں تھی، اور نیت کا اس میں مسئلہ ہی نہیں آتا، دل میں کوئی ارادہ ہی اس میں نہیں رہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، یہاں کوئی ثواب نہیں ان کے لیے۔ لیکن ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے جہاں جو ہے کو ایجوکیشن ہے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اب اس کی نگاہ اٹھتی بھی ہے لڑکی کی طرف، اس کے سامنے موقع ہے لڑکی کو دیکھنے کا، اپنی نگاہ کو اٹھانے کا، لیکن
وہ نہیں دیکھتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے مجھے گناہ ہو جائے گا اور اس کی مجھے سزا ہو جائے گی، تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اس نے نگاہ نہیں اٹھایا، نہیں دیکھا اس کو، یہ اپنے دل کے ارادے سے کیا ہے اس نے یہ کام۔ نگاہ کا نہ اٹھانا یہ اس کا ایک عمل ہے، اور یہ عمل، اس عمل کے ساتھ نیت بھی ہے اس کی۔ کیسی نیت ہے اس میں کہ نہیں اٹھانا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے نہیں اٹھانا ہے۔ اپنے آپ کو، یعنی سامنے گناہ کی دعوت موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے وہ آدمی۔ تو یہاں نیت بھی ہے، نیت بھی ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسری عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھا گئے، بعض نوجوان منچلے ہوتے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں، کس وجہ سے کہ اس کی منگیتر بھی ہے، اس کے سامنے وہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے، یا تو اس کا کوئی بھائی ہے، اس کے والد اس وقت وہاں موجود تھے، اس لیے وہ اس کو چانس نہیں ملا تو اس نے نہیں دیکھا۔ یہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر یہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے نگاہ نہیں اٹھائی، جبکہ دعوت موجود تھی، لیکن اس نے دعوت، یہ دعوت نظارہ جسے کہتے ہیں، دیکھنے کی دعوت لڑکیوں کی طرف سے جو بند سنور کر کے آتی ہے، دیکھنے کی دعوت تھی، پورا فتنہ اپنے شباب پر تھا، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ نہیں اٹھائی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ جو چھوڑنے کا عمل ہے، نگاہ نہ اٹھانے کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا۔ یہ نیت کیا ہے؟ یہ نیت ایسی نیت ہے کہ یہ ثواب کا سبب بنتی ہے، اور یہ عمل بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آپ نے ان 3 آدمیوں کا قصہ سنا ہوگا، حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ مسئلہ اور واضح کر رہا ہوں۔ 3 آدمیوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، ان میں سے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں سے 3 آدمیوں نے اپنے جو ان کے بہت ہی نیک عمل تھے، اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ پسند ہوں، وہ عمل وہ لوگ اس کے بارے میں اللہ اس ذکر کر کے اس کا توسل اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ تو اس میں سے 3 میں سے ایک آدمی نے کیا کہا تھا؟ ایک آدمی نے اپنے جس عمل کا وسیلہ لیا تھا وہ یہ ہے کہ اس کی ایک رشتہ دار لڑکی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، جس سے وہ بڑی شدید محبت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا اس کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ عورت بڑی مجبور ہو گئی، اور مجبوری کے وقت میں اس نے اپنی عصمت اور اپنی عفت کا سودا کر لیا اس شخص کے ساتھ کہ وہ پیسے سے اس کی مدد کرے تو اپنا جسم اس کو سونپ دے گی۔ مجبوری میں اس نے سودا کر لیا، اس نے وہ پیسے اس کو مہیا کرا دیے، اس کو دے دیے، اور اب اس نے جسم سونپ دیا۔ لیکن جب وہ بدکاری کے لیے بیٹھا وہاں پر، تو اس خاتون نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّ۔ بدکاری سے روکا اس خاتون نے اس کو، اور کہا اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی کہا اتق اللہ، تب اس کے دل میں اللہ کا تقوی آیا، اور صرف اللہ کے عذاب کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا یہ عمل۔ تو اس کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو
تو یہ جو نیت ہے اس میں باقاعدہ چھوڑنے کی، اللہ کے لیے چھوڑا اس نے۔ تو جب کسی عمل کی دعوت پورے طریقے سے، گناہ کی دعوت موجود ہوتی ہے، فتنہ جو ہے سر اٹھائے کھڑا ہے، عمل کی دعوت موجود ہے، گناہ کی دعوت موجود ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو یاد رکھیے اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس میں نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑا اس نے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا اس نے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو میں آج کو آپ کو قاعدہ بتا رہا تھا کہ جو ہے جن چیزوں کا چھوڑنا شریعت میں ضروری ہوتا ہے، تو وہ چھوڑ دینا، انسان کا وہ عمل چھوڑ دینا، اس میں جو ہے نیت کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ یہ جو ہم نے آپ سے کہا، یہ اصل میں اس وقت کی بات ہوتی ہے جب اس گناہ کی کوئی دعوت نہیں ہوتی، ویسا ماحول نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں آپ بازار جاتے ہیں تو جگہ جگہ فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ اپنی نگاہ کو جھکا کے جاتے ہیں، اور کسی غیر عورت کی طرف آپ کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے، تو یہ صرف کیا، یہ آپ کا ایسا عمل ہے جس میں نیت بھی ہے اور اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یاد رکھیے گا یہ کون سا ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں آپ نے نہیں کیا تو آپ کو اس کا ثواب ملنے والا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اجر ملنے والا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے اپنی پوری زندگی میں چوری نہیں کیا ہے، تو کیا آپ کو پوری زندگی چوری نہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں۔ لیکن جہاں چوری کرنے کا، پورے طریقے سے چوری کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے، موقع ہے آپ کے سامنے، آپ چوری کر سکتے ہیں، اسی چوری کے ارادے سے گئے بھی، سامان سامنے پڑا ہوا ہے، بڑا قیمتی ہے، اور موقع بھی ہے، آپ اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن صرف اور صرف اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے عذاب کا ڈر آ گیا، تو اس میں نیت ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے ایسے موقع پر چوری نہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن چوری اس لیے نہیں کیا کہ کیمرہ لگا ہوا تھا، چوری کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن کیا ہے، وہ دیکھا تو کیمرہ لگا ہوا ہے، تو سوچا اب تو پکڑا جاؤں گا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اس لیے نہیں کیا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ شکل ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہم چھوڑتے ہیں، صرف ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، ہم نے صرف کیا ہے، غلط جو حرام چیز تھی ہم نے اسے نہیں کیا، اور اللہ کے لیے نہیں کیا، جبکہ اس کو کرنے کا پورے طریقے سے ہمارے لیے اس کی دعوت تھی، لیکن ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا نیت کی وجہ سے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے داڑھی کا سوال کیا تھا، تو میں وہ بات بھی آپ کو بتا دوں، اسی میں وہ مثال بھی دے دوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے پوری اپنی داڑھی چھوڑ رکھا ہے، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سبھی لوگ داڑھی چھوڑا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی داڑھی، بلکہ جتنے بھی تھے اس زمانے میں داڑھی صاف کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو سمجھیے کہ مجرم کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ داڑھی صاف کرے، یعنی کبھی اگر جو ہے پکڑا گیا جرم میں، تب اس کا بال موڑ دیا کرتے تھے، صاف کر دیا کرتے، تو داڑھی بھی صاف، تو داڑھی اگر نہیں ہے تو گویا کہ یہ آدمی مجرم ہے، یہ پہچان ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، داڑھی رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، داڑھی وہاں پہ سبھی لوگ رکھے ہوئے ہیں، میں نے بھی رکھ لیا۔
تو میرا داڑھی کا چھوڑنا الگ ہو گیا، اور میں داڑھی کو نہیں کاٹ رہا ہوں اپنے ماحول کی وجہ سے یا یہ کہ وہاں کے حالات کی وجہ سے، تو یہ الگ چیز ہو گئی۔ لیکن ہمارا ایک بھائی جو کہیں کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ کام کرتا ہے، وہاں سب داڑھی صاف کرتے ہیں، اور اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ داڑھی صاف کر کے آئے یا کاٹ کر کے آئے، تھوڑا جو ہے اسمارٹ بن کر کے آئے، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، ذرا اسمارٹ بن کر کے آئے تو لوگوں پہ اچھا اثر پڑے گا، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب وہ جو ہے نہیں کاٹتا، پھر بھی داڑھی کو نہیں کاٹا، جبکہ داڑھی کاٹنے کی دعوت موجود تھی، نہیں کیا اس نے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں سکھ بھی جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہ کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، ان کو بھی ثواب ملے گا؟ بولیے۔ ہاں، ان کو کیسے ملے گا؟ ان کو تو پہلے شہادہ پڑھنا پڑے گا۔ ان کو داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا، نہیں نہیں ملے گا۔ کسی شخص نے ہم میں سے جو ہے مسلمان ہے وہ، لیکن اس نے داڑھی تو نہیں رکھتا تھا، لیکن جب دیکھا اپنے کسی کا فین ہے وہ، جیسے اب آج کل بڑے فین ہوتے ہیں نا لوگ، جو ہے مختلف لوگوں کے فین بن جاتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے فلاں کھلاڑی بہت اچھی داڑھی رکھے ہوئے ہے، تو اس کو دیکھ کر کے اس نے بھی داڑھی رکھ لیا، ثواب ملے گا اس کو؟ جی، داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ بولیے۔ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا، اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں۔ اور نیت اس میں نیت کا پھر جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے، نیت صحیح ہے، چونکہ یہ نیت کا مسئلہ ہے، اس میں نیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو نیت صحیح ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو نیت صحیح ہو تو عمل بھی صحیح ہوگا، درست ہوگا، نیت فاسد ہے تو عمل بھی فاسد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے ماڈل نہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے یہ عمل کر رہا ہے، تو فلاں کھلاڑی نے جو ہے داڑھی چھوڑی ہے تو میں نے بھی داڑھی چھوڑ لیا، جیسا اس کا ہیئر اسٹائل ہے ہم نے بھی بنا لیا، تو اس پر کیا ثواب ملنے والا ہے؟ ہرگز ثواب نہیں ملنے والا۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ بتا رہا تھا کہ ما لا تدخلہ النیت من الافعال افعال التروک، کہ جو چیزیں چھوڑنی ہیں، چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں نیت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن اس میں بھی نیت کا مسئلہ کب آ جاتا ہے؟ جب گناہ کی دعوت پورے طریقے سے موجود ہو، اور صرف اللہ کا تقوی ہونے کی وجہ سے آدمی اس کے قریب نہیں جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے، اس میں نیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں نیت ہوتی ہے، اور نیت ہی کی وجہ سے پھر اسے ثواب بھی اس کا ملتا ہے، اور ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو کہ کسی مدرسے میں نہیں ہے، کسی مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے امام نہیں، مسجد کے مؤذن نہیں، مدرسے کے خادم نہیں، مدرسے کے مدرس نہیں، طلبہ نہیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنی داڑھی چھوڑی ہے، تو ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ ویسے تو داڑھی چھوڑنے کا ثواب سب کو ملے گا، لیکن جن کی نیت صحیح نہیں ہے داڑھی چھوڑنے میں، ان کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی جگہ پر ان کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے وہ بھائی جو کہ ہے مدرسوں میں نہیں ہیں، مختلف کمپنیوں میں ہیں، مختلف فیکٹریوں میں ہیں، تجارت میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین کی توفیق دی ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اللہ کا تقوی ہے صحیح معنی میں ان کے دلوں میں، آج
وہ زیادہ نیک ہیں، متقی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو مدرسوں میں ہیں اور مدرسے میں ہونے کی وجہ سے ان کی داڑھی ہے یا وہ کرتا پجامہ پہنتے ہیں۔ ان کے دل میں ویسی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے جہاں ان کو موقع ملتا ہے مدرسے سے جہاں ہٹے کہ ویسے ہی پوری صفائی کر دیا، کیونکہ انہوں نے دل سے نہیں رکھا تھا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ تو نیت کا فرق ہوتا ہے یہاں پہ ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق اب نیت سے ہو جاتا ہے۔ جب نیت سے تعلق ہو جائے گا کسی بھی عمل کو جس میں صرف چھوڑنا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، صرف چھوڑنا ہوتا ہے، تو وہ میرے بھائیو اس میں نیت کا اثر آتا ہے، اور جہاں نیت کا دخل ہوتا ہے وہاں ثواب بھی ہے، وہاں سزا بھی ہے۔ لیکن جہاں نیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، آج جو ہے کتنے لوگ ہیں سارے کی سارے مسلمان، چند لوگوں کو چھوڑ دیں آپ تو کوئی مسلمان بھی شراب تو نہیں پیتا، یا الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے مسلمانوں میں جن کے اندر یہ لت ہوگی۔ تو کیا مطلب شراب نہ پینے کا بھی اجر ملے گا؟ نہیں۔ ہاں، یہ اجر کب ملے گا؟ جبکہ وہ جہاں پہ تھا وہاں سب شراب پی رہے تھے اور سب نے اس کو بھی بلایا کہ تم بھی آؤ، ایک کش لے لو اور تم بھی آؤ، تھوڑا ہمارا ساتھ دے دو، لیکن اس نے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے منہ موڑ لیا اور نہیں گیا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل گیا، تو ایسے شخص کو ثواب ملے گا اس کا۔ تو یہی فرق ہے دونوں میں۔ میں یہ جو ہے قاعدہ، بہرحال میں نے اس کی وضاحت کی، یہ آج کا ایک ہی قاعدہ ہوا، ابھی 2 قاعدے اور باقی ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے وہ قاعدے پیش کر لوں۔ دوسرا ایک قاعدہ آج کا جو ہے وہ ہے الخطأ فیما لا یشترط له التعین لا یؤثر، کہ جس چیز کی تعین شرط نہیں ہے، تعین کا مطلب فکس کرنا، وہ شرط نہیں ہے شریعت میں، وہ کنڈیشن نہیں ہے اس عمل کے درست ہونے کے لیے، تو اگر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کو فکس کرنے میں غلطی کوئی ہو جاتی ہے، تو یہ غلطی اس عمل پہ اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی اس غلطی کی وجہ سے وہ عمل فاسد نہیں ہوگا، وہ عمل اپنی جگہ پر درست مانا جائے گا۔ میں آپ کو مثالیں دوں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ قاعدے کے جو یہ قاعدہ ہے وہ یہ کہ جیسے آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے لیے نیت کرنا جو ضروری ہے، کسی بھی عبادت کے لیے نیت جو ضروری ہے، تو ظہر کی نماز کی بھی نیت ضروری ہے۔ آپ گئے تو آپ کے دل میں کیا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز، یہ نیت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہی ہے۔ شریعت میں ظہر کی نماز کتنی رکھی گئی ہے؟ 4 ہی رکعت رکھی گئی، اس میں رکعت کی تعین کرنے کی آپ کو نیت میں رکعت کی تعین یعنی کتنی رکعت آپ کو پڑھنا ہے، یہ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، یہ کنڈیشن ہی نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی ایک شخص گیا ظہر کی نماز کے لیے، نیت ظہر کی نماز کی، لیکن اس نے رکعت کی بھی نیت کر لی، اور لیکن غلطی کر دیا، اس نے جو ہے ظہر کی 3 رکعت، اس نے کیا نیت کیا؟ ظہر کی 3 رکعت۔ بعض لوگوں کو رکعتوں کی تعداد بھی صحیح سے نہیں معلوم، مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے تو اس نے کیا سمجھ لیا، تو ظہر کی 3 رکعت، یا مغرب کی نماز پڑھا تھا 3 رکعت تو سمجھا کہ عشاء کی نماز بھی 3 ہی رکعت ہوگی، تو عشاء کی 3 رکعت کی نیت کر لیا، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھی، اس نے 4 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز یہ فاسد نہیں ہے۔ کیوں فاسد نہیں ہے؟ کہ چونکہ اس نماز کے لیے رکعت کی تعین یہ کنڈیشن نہیں ہے، اس میں وہ نیت کے لیے کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے، یہ نیت کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں،
اس لیے غلطی اگر اس میں ہوئی ہے، رکعتوں کی تعین میں ہوئی ہے، تو اس غلطی کا اثر نماز کے اوپر نہیں پڑے گا، نماز درست رہے گی۔ آپ کو یہ میں نے نماز کی مثال دی آپ کو۔ اب اگر کوئی شخص نیت کر لیا ہے، مسجد میں پہنچا، تحیت المسجد، میں ابھی تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں، دل میں نیت کا مطلب وہی دل کا ارادہ ہوتا ہے، زبان سے کہنے کا مسئلہ نہیں کہ یہ تحیت المسجد ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ تحیت المسجد 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اب اس کے لیے یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 رکعت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، 2 رکعت جو ہے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص نے 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت کی نیت کی، 4 رکعت کی نیت کر لی تحیت المسجد کی، اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، نیت اس کی 4 رکعت کی بھی ہو جائے، تب بھی اس نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ رکعتوں کی تعداد کی نیت یہاں جو ہے کنڈیشن ہی نہیں ہے اس کی، یہاں اس کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا یہاں پہ۔ تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک قاعدہ پیش کیا۔ اب میں آپ کو ایک نکاح کی مثال پیش کر دوں۔ نکاح میں مہر کی تعیین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مہر کی تعیین نکاح کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، نکاح کی صحت کے لیے کنڈیشن نہیں ہے۔ ہاں، مہر کا ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے، لیکن مہر کی تعیین یعنی فکس کر دینا نکاح کے وقت ہی یہ کنڈیشن نہیں ہے، نکاح اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر نکاح کے وقت میں مہر کی تعیین میں غلطی ہو گئی، بولنے میں غلطی ہو گئی، یعنی اصل میں مہر جو تھا وہ کتنا تھا، مان لیجئے کسی شخص کا، جیسے وہ لکھا ہوا تھا، ہمارے قاضی صاحب جو ہے، جو خطیب وغیرہ ہوتے ہیں نا، پڑھنے میں انہوں نے غلطی کر دی، اصل میں وہ 10 گرام لکھا ہوا تھا، اس سے جو ہے نقطہ انہوں نے سمجھا، اس میں کہیں کچھ جو ہے کالا سا نظر آیا، تو اس کو انہوں نے 100 گرام سمجھ لیا۔ تو اب یہ زبان سے ان کے نکل گیا، اس وقت غلطی سے نکل گیا، تو یہ غلطی نکاح کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ نکاح اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ مہر کی تعیین نکاح کی صحت کے لیے، نکاح کے درست ہونے کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے، حتیٰ کہ بغیر مہر کے تذکرے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور بعد میں مہر مثل متعین کرتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے مہر مثل، یعنی نکاح کے ٹائم میں مہر کی بات ہی نہیں ہوئی، تو بعد میں جب مہر کی تعین کرنی ہوگی تب جو ہے اس کے گھر میں، اور اس کی بہن، اس کی خالہ، اس کی ماں، اس کی پھوپھی وغیرہ کا کیا مہر رہا ہے، اسی لحاظ سے اس عورت کا مہر بھی متعین کر، لیکن نکاح درست ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات میرے بھائی بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی، ایک قاعدہ تھا۔ اب یہ آخری قاعدہ، التصرفات اذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها الا بنية۔ کسی انسان، تصرف کسے کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جو انسان جو عمل کرتا ہے، جو ڈیلنگ کر، مختلف جو ہے جو اس کے کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز خریدنا ہے، بیچنا ہے، ان سب کو تصرف کہا جاتا ہے۔ ہبہ کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے، کسی کو عطیہ دینا ہے، کسی کو جو ہے صدقہ کرنا ہے، ان سب کو تصرف کہا جاتا ہے۔ انسان جو مال وغیرہ خرچ کرتا ہے، سب کا سب جو ہے تصرف ہی کہلاتا ہے۔ انسان اپنی چیز کسی کو دیتا ہے، وہ اس کا تصرف ہوتا ہے اس چیز میں۔ تو یہ تصرف یعنی انسان کا یہ عمل، لین دین کا عمل، انسان کا لین دین کا عمل، جب وہ کئی جہت سے تعلق رکھتا ہو، یعنی اپنے لیے بھی آدمی کام کرتا ہے، اور کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، اور کسی کے لیے بھی کرتا ہے، مختلف لوگوں کے لیے آدمی وہ کام انجام دیتا ہے، تو جو کام بھی وہ کرے گا وہ بغیر نیت کے کسی کے لیے متعین نہیں ہوگا۔
نیت ضروری ہوگی ایسے وقت میں، بغیر نیت کے وہ متعین نہیں ہوگا۔ یہ مثالیں جو ہے اس کی سمجھیے، اور یہ آج کے دور میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ، کہ جیسے مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ ایجنٹ بھی ہے، لوگوں کا کام کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، کام کرتا ہے، تو جو ہے لوگوں کا سامان خرید کر کے لاتا ہے، دیتا ہے، ان کو پہنچاتا ہے، لوگ اس سے کام کرواتے ہیں، لوگوں کا بل جو ہے بھرتا ہے، لوگوں کے مختلف جو ہے کام جو ہوتے ہیں آج کل جسے ایجنٹ کہتے ہیں، تو کام کرواتا ہے لوگوں کا۔ اب کیا ہوا، یہ آدمی گیا پیاز خریدنے کے لیے، آج کل پیاز کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، تو میں اس لیے پیاز کی مثال پیش کر رہا ہوں، پیاز خریدنے کے لیے گیا۔ اب گیا جا کر کے 5 kg پیاز لے لیا، اور 5 kg جو پیاز لیا اس نے 50 روپے kg کے لحاظ سے وہ پیاز لیا اس نے۔ اب جس وقت اس نے پیاز لیا تھا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ میرے اپنے گھر کے لیے ہے، میرے گھر کے لیے ہے، دل میں یہی بات تھی۔ یہاں پہ نیت کا یہی مسئلہ آتا ہے، گھر کے لیے ہے، جبکہ وہ سامان دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، دوسرے لوگ بھی اسی سے سامان منگواتے ہیں، اور دوسرے کا سامان میں پیاز بھی جو ہے اس کو پہنچانا تھا۔ لیکن اب آگے گیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ دوسری جگہ پر وہ پیاز 30 روپیہ kg مل رہی ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے وہ آدمی، ارے یہ 5 kg جو میں نے پیاز لیا نا، یہ فلاں آدمی کی ہو گئی، اس کو لے جا کر کے دے دیں گے، اور اپنے لیے اب یہ دوسری پیاز خرید رہا ہے، جبکہ پہلے جو خریدا تھا وہ خود اپنے گھر کی نیت سے خریدا تھا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے، اب دوسری جگہ جو پیاز ہے وہ سستی ہے، سستے میں مل رہی ہے، مل گیا جو اس کو دوسری جگہ وہ چیز مل رہی ہے، تو میں وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لوں گا، یہ میں جو ہے اب دے دوں جو ہے لے آ کر کے اس آدمی کو جس نے خریدنے کے لیے کہا تھا مجھ سے، تو کیا یہ اس کا عمل صحیح ہوگا؟ بتائیے۔ نہیں، غلط ہے، نیت بدل گئی۔ غلط عمل ہے یہ، صرف مسئلہ نیت ہی کا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ جی ہاں، جی ہاں، میں آپ کو اسی کو مثال کو بدل دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، تو اس مدرسے کا جو ہے یہ ہے ہاسٹل بھی ہے، اور باقاعدہ وہاں کچن بھی ہے، اور کچن میں باقاعدہ کھانا بنتا ہے، تو کچن کا پورا سامان یہی لا کر کے دیتا ہے۔ تو یہ اپنے گھر کا سامان بھی خریدتا ہے، اور مطبخ جو کچن ہے مدرسے کا اس کا سامان بھی خریدتا ہے۔ گیا بازار میں سامان خریدنے کے لیے، اب اس نے جو سامان خریدا تھا اپنے گھر کے ارادے سے خریدا تھا، اس لیے تھوڑا ہی خریدا، گھر کے ارادے سے خریدا تھا، اور اس کی قیمت کچھ زیادہ ہی تھی بہرحال، لیکن وہی سامان دوسری جگہ پر جو گیا تو جو ہے بڑے سستے میں بک رہا تھا۔ تو جلدی سے اس نے کیا کیا، جو سامان اصل میں گھر کے لیے خریدا تھا اب یہ کس کے لیے کر دیا، مدرسے کے لیے۔ اس کا بل لے جا کر کے مدرسے میں پیش کر دیا، اور کہا کہ ہم نے یہ کچن کے لیے یہ سامان خریدا، اور اس کا جو بھی بل رہتا ہے واچر وغیرہ بنا کر کے وہ پیسہ لے لیا۔ تو دنیا میں تو یہ کام کر لے گا میرے بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہاں نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ نیت جب آپ کا جو ہے کئی جہت کا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، ایسے اگر کوئی آدمی کئی کمپنیوں کا کام کرتا ہے، اس کمپنی کا بھی، اس کمپنی کا بھی، اس کمپنی کا بھی، تو جب بھی کوئی سامان لینا ہوگا، کوئی کام کرنا ہوگا، تو لازمی طور پر اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور جس کے لیے وہ چیز کیا ہے اب نیت کو بدلنا نہیں ہوگا اس سے۔ یہ نہیں کہ اب جو ہے
اپنے لیے کیا تھا لیکن نقصان دیکھ رہا ہے تو وہ نقصان پورا کے پورا مدرسے پہ ڈال دیا کہ نہیں یہ تو مدرسے کا ہے۔ کہیں زمین خریدی، زمین اس نے اپنے لیے خریدی تھی، ایڈوانس وغیرہ دیا تو اپنے لیے دیا، اسی نیت سے دیا تھا، لیکن ابھی رجسٹری وغیرہ نہیں ہے، بس ایڈوانس دے دیا کہ جو ہے یہ زمین ہم لے رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ زمین صحیح نہیں ہے۔ تب وہ کیا کر دیا؟ نہیں یہ زمین ہم نے ادارے کے لیے، یہ اکثر جو ہے ادارے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا مدرسے وغیرہ کے، ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، تو میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جب دیکھا کہ یہ جو ہے یہاں پہ تو پھنسنے کا معاملہ ہے تو وہ کس کے اوپر ڈال دیا؟ نہیں میں نے یہ ارادے کی جو ہے ادارے کے لیے یہ زمین لی تھی اور ایڈوانس وغیرہ میں نے ادارے کے لیے دیا ہے یہ۔ اب وہ جو ہے جو چیز ادارے کی نہیں تھی اپنے لیے لیا تھا، لیکن نقصان دیکھا تو کس کی طرف جو ہے ڈال دیا؟ یہ ادارے کی طرف ڈال دیا۔ صحیح نہیں ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی بڑی پکڑ ہوگی۔ اس کے الٹے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ الٹے کیا ہوتا ہے کہ اصل میں اس نے ادارے کا پیسہ ہی لے جا کر کے ایڈوانس بھی دیا، سب کچھ کیا، سب کچھ پیسہ تو ادارے کا لگا، لیکن جب رجسٹری کرائی تو اپنے نام سے کرائی اور لوگوں سے کہا نہیں یہ میں نے اپنے لیے خریدا تھا، ادارے کے لیے نہیں، ادارے کا پیسہ تو میں ادارے کو دے دوں گا۔ حالانکہ وہ اصل میں ادارے کے لیے ہی خریدا تھا، لیکن جب دیکھا کہ بڑے موقع کی زمین ہے اور بڑے اچھے اس بھاؤ میں مل گئی ہے، ایسے کہاں پھر ملنے والی ہے، تو نیت کو جلدی سے بدل کر کے کیا کیا؟ اپنے لیے کہنا شروع کر دیا اور اپنے لیے رجسٹری بھی کرا لیا اس کی۔ تو دنیا والوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیت کا معاملہ ہے نا، دل کا، نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، دنیا والے تو نہیں جانتے، لیکن کیا کرے گا وہ اس دن جو عرش والے کے سامنے اسے جانا پڑے گا، جو کہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے یہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ جو ہے ہمارے جو ہے فقہی قواعد تھے، فقہی جو ہے اصول تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو ہم جو چاہتے ہیں کہ اب آج آپ کے لیے تھوڑا سوال کا بھی ہم وقت چھوڑ دیں آپ کے لیے، آپ تھوڑا سوال کرنا چاہتے ہیں ابھی تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل کا ایک سوال باقی رہ گیا تھا، ہاں بولیے بولیے۔ آپ نے ائمہ ثلاثہ بتایا تھا نا، جی ہاں جی ہاں، تو مجھے تھوڑا کنفیوز جا رہا، وہ ائمہ اربعہ ہے نا؟ ائمہ ثلاثہ کے یہاں اس اچھا مسئلے کے تعلق سے ائمہ ثلاثہ کون کون ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر زندگی میں کوئی مال اپنا دیتا ہے اپنے بچوں کو تو اس میں یہ جو ہے جو بیٹے کو بیٹی کے ڈبل دینے کا جو معاملہ ہے، الحمدللہ سمجھ گیا شیخ، میں اماموں کی یہ کرنا تھا مجھے۔ ہاں یہ تین اماموں کے یہاں، یہ تین اماموں کے یہاں نام بولیے تھوڑا۔ امام شافعی، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل کی رائے الگ ہے، اس لیے جو ہے تین کا یہ ذکر کیا تھا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی میں بھی اگر وہ جو ہے ان کو اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ ہبہ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، تو اس میں بھی میراث کا قاعدہ ہی چلے گا، یعنی لڑکے کو وہ ڈبل دے گا اور لڑکی کو اس کے مقابلے میں سنگل دے گا۔ جی الحمدللہ سمجھ گیا شیخ۔ وہ دوسری بات آپ بتائے تھے آج، بارش میں وضو کا مسئلہ، وہ تو نہیں ہوگا، لیکن احناف کے پاس ایک مسئلہ ہے کہ بھیگتے ہوئے جب گھر سے نکل کے مسجد جائیں گے تو وضو بھی ہو جائے گا، اور پورا بھیگ جائیں گے تو غسل بھی ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہ اصل میں ان کے یہاں نیت نہیں ہے، وہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ وضو کو تو میں مانتا ہوں، غسل ہوگا کیسے؟ ہاں غسل کے لیے بھی، غسل کے لیے جو ہے بھی نیت ضروری نہیں ہے، جب نیت ضروری نہیں ہے تو ہو جائے گا سب، تو نیت ہی کا مسئلہ ہے اس میں، صرف اور کچھ نہیں۔ نیت بھی ہے اور ارکان بھی ہے نا، ارکان بھی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی، تو اس میں وہ یہ چونکہ مسئلہ میں سنا تھا، کہیں پڑھا تھا میں شاید تھا، 3 ڈوب کی اگر کہیں
मतलब कुएं में, समंदर में, तालाब में 3 बार अगर डुबकी लगा देता है तो गुस्ल भी हो जाएगा? हाँ, गुस्ल हो जाएगा शेख साहब? जी हाँ। तो हमारे पास हो जाएगा वो गुस्ल? कि सबके पास हो जाएगा, बस नियत का मसला है ना। आप डुबकी लगा रहे हैं तो आप गुस्ल की नियत, हाँ गुस्ल की नियत, हाँ वजू करना पड़ेगा। हाँ वजू करना ये गुस्ल के लिए जरूरी नहीं है ना। गुस्ल के नहीं। लिए वजू करना कोई जरूरी नहीं है, तो बगैर वजू किए भी गुस्ल हो जाता है। नियत आपकी रहनी चाहिए। आप अगर चाहे नियत वो से गुस्ल की नियत से गुस्ल जनाबत हो तो भी, हाँ गुस्ल जनाबत भी है, आप सिर्फ नियत करके कि मैं गुस्ल जनाबत कर रहा हूँ और आप जो है दरिया में कूद जाएं, तैरें, नहा लें, काफी हो जाता है। और वो जो है वो वजू कोई जरूरी नहीं है असल में। अच्छा अच्छा। हाँ शेख, कोई शख्स खड़ा हुआ वितर की नमाज के लिए 3 रकात की नियत करके, मुझे 3 रकात वितर पढ़नी है, लेकिन उसे बाद में कोई काम याद आ गया तो वो सोचा कि मैं 1 रकात पे इक्तिफा करता हूँ, जी हाँ, तो क्या उसके लिए जायज होगा? ये नियत बदलने का मामला, ये नियत की गलती नहीं है, बल्कि क्या है, नियत बदलने का मामला है। ये दूसरा मसला है। आप कोई अमल करते हुए क्या नियत को बदल सकते हैं या जो है नहीं बदल सकते? तो इसके बारे में जो है मुहद्दिसीन की और फ़िक़्ह हम्बली के लिहाज से भी यही बात है कि आप जो है अमल के दौरान नमाज में आप नियत चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं नियत, कोई हरज नहीं है इसमें। नियत की तब्दीली हो सकती है। उसके लिए दलील के तौर पर पेश करते हैं कि जो है एक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ बाज़ मरतबा, तो मेरा इरादा होता है कि मैं, इरादा क्या, वही नियत जो कि लंबी नमाज पढ़ाऊँगा, लेकिन जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन देता हूँ तो मैं उसे मुख्तसर कर देता हूँ, नमाज को हल्की कर देता हूँ बच्चे की जो है रोने की आवाज़ सुन करके। तो उससे दलील लेते हैं। और इस तरह से भी होता है ये कि नियत की जो है तब्दीली का, कि कोई आदमी जो पहले मुक्तदी है, इमाम साहब को कुछ हो गया तो इसको आगे बढ़ा दिया नमाज पढ़ाने के लिए, तो जिसने मुक्तदी की नियत से नमाज शुरू की थी, नमाज ही की हालत में वो इमाम बन जाता है, उसकी जो है नियत यहाँ पे चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। उल्टे भी हो सकता है। उल्टे क्या होता है कि आदमी जब शुरू किया है नमाज तो इमाम था वो, लेकिन असल इमाम आ गया जिसकी वजह से वो पीछे हट गया, मुक्तदी बन गया और जो है असल इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ा, तो नियत बदल जाती है। बीच में नियत बदल जाए तो नियत की चेंजिंग का मसला होता है, तब्दीली का मसला होता है, तो नियत जो है बीच में तब्दील की जा सकती है। हमारा इरादा था कि हम जो है 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी नमाज लंबी हो गई, पहले जो है 2 रकात, तो उसके बाद जो है हमने, वक्त भी नहीं है, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो रहा है, तो हमने क्या किया, नियत जो है बदल लिया कि नहीं 2 ही रकात पढ़ेंगे, और इस तरह से 2 रकात ही पढ़े तो कोई मसला नहीं है। ये क्या है, नियत बीच में बदल लिया है, तो नियत बदल लेने का मसला नहीं होता। नियत बदल सकते, लेकिन नियत तो है, नियत, यहाँ नियत की गलती का मसला नहीं है, गलती नहीं हुई है, वो नियत क्या है, बदल लिए हैं सिर्फ, तो नियत बदल सकते हैं। यानी इस तरह के, इसमें इससे पहले भी जो है हज के मसले में भी शायद आप जो है याद होगा आपको कि जो है कोई उम्रे की नियत से जा रहा है, हज की नियत से जा रहा था, लेकिन उसने नियत बदल करके उम्रा की नियत कर लिया कि पहले उम्रा करेंगे फिर हज करेंगे, तो ये उसके लिए जायज़ है, कोई हरज नहीं है। तो नियत में तब्दीली की बात होती है। जी फर्ज नमाज नहीं कर सकते शेख? कर सकते, आप जो सवाल किया था वो कर सकते हैं, नहीं बजाय जो है वो बीच में ख्याल आया कि नहीं मुझे थोड़ा काम भी है, तो जो है उसके लिए वो 3 रकात की जो नियत थी वो बदल के 1 ही रकात की नियत करके 1 ही रकात पढ़ के सलाम फेर के जा सकता है। वितर की बात कर रहे हैं आप? हाँ वितर की बात, जो वितर की बात, वैसा नमाज तहज्जुद के वक्त में अज़ान का डर हो रहा है, खतरा हो रहा है, तो नमाज 3 से 1 भी कर ले सकते हैं आप? जी हाँ, कोई भी जो है वो आप नियत बीच में बदल। मेरा मसला ऐसा था कि मेरी ज़ोहर की नमाज छूट गई थी, जी हाँ, मैं यहाँ के असर के लिए खड़ गया, लेकिन मैं तरतीब को बनाने के लिए, क्या मैं असर की नियत थी मेरी, तो असर मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उसको ज़ोहर कर ले सकता हूँ? जी हाँ, उसमें आप उसको ज़ोहर की नियत करके, ज़ोहर की करके
پھر آپ اثر کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں نماز کے چینج کر اندر سکتے دوران ہیں. کے اندر نماز کے ہاں اندر ہی چینج نیت نہیں جی بدل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ جزاک نہیں. اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ اچھا خیر. ایک بات آپ جو بتایا میرے لیے نئی تھی، خیر دوسرے کوئی سوال کرے. شیخ اس میں نفل سے فرض اور فرض سے نفل دونوں کر سکتے ہیں، نیت بدل سکتے ہیں؟ پھر سے کہیے. فرض نماز سے نفل نماز اور نفل نماز سے فرض نماز دونوں کر سکتے ہیں نیت؟ کیسے یہ فرض نماز سے نفل، نفل سے فرض کیسے کریں گے؟ کوئی شخص ظہر نماز کی نیت سے رکعت باندھتا ہے تو اس کے بعد پھر سنت کی نیت کرتا ہے. جی ہاں ہو گیا. اور مسجد اوپر سے میں گیا، آپ جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں گیا. ایک مثال اس کی میں آپ کو بنا دیتا ہوں، دیکھیے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ عملی طور پر، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں گیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں ظہر کی نماز کب ہوتی ہے. جیسے وہ ہمارے یہاں مان لیجیے کہ عام طریقے سے 1 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو حنفی مسجد میں جائیں گے تو 1:30 بجے ہوتی ہے. تو اپنے یہاں کا اس کو خیال تھا کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہوتی ہے، اور اسی ارادے سے وہ جا کر کے اس نے مسجد میں، وہ سمجھا کہ جماعت تو ہو چکی ہوگی، تو اس نے جو ہے ظہر کی فرض نماز کی نیت کر لیا اس نے، اور جو ہے نماز شروع کر لیا. لیکن اس کو جو ہے معلوم یہ ہوا نمازی کے دوران کہ یہاں پہ ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے، جماعت ہونے والی ہے. تو اس نے اب یہ جو فرض کی ظہر کی نیت تھی اسی کو اس نے کیا کر لیا، سنت کی نیت کر لیا کہ یہ سنت ابھی فرض باقی ہے، تو فرض جو ہے جماعت سے وہ پڑھ لے گا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نیت کی جو چینجنگ میں نے آپ سے کہا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ تبدیل کر سکتے ہیں اسے، نیت کو اس سے جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے الٹے بھی ہو سکتا ہے. الٹے کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے فرض نماز یہ جو ہے سنت کی نیت کیا ہوا تھا، اور سنت کی نیت سے ہی اس نے جو ہے نماز شروع کیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ جیسے سورج جو ہے ڈوبنے والا ہوتا ہے یا سورج نکلنے والا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ سورج جو ہے نکلنے کا ٹائم ابھی ذرا پہلے ہو گیا. اٹھ کر کے نماز شروع کیا، لیکن اس کو نماز کے دوران پتہ لگا کہ جو ہے سورج کا نکلنے کا ٹائم پہلے ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اب اس کے لیے اب یہ سنت اگر پڑھے گا تو فرض کے لیے ٹائم نہیں بچے گا اسے. تو اس نے اب اس کے پاس صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے، تو اسی کو فرض کی نیت کر لے گا. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. ایسا جو ہے اگر نیت بدل لیتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض فقہا جو ہے نماز میں نیت کی تبدیلی کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ صحیح بھی ہے. نہیں اس کی باقاعدہ دلائل بھی ہیں اور وہ صحیح بھی ہے کہ نیت کو جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. ہاں مولانا یہ پھر نیت کیسے کریں گے؟ آپ جو بول رہے نیت چینج کر لیں گے، کیسے کریں گے وہ پھر؟ نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو ہے پہلے جب شروع کیا تھا تو نیت تھی. نیت کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کا ارادہ ہے صرف. ہاں وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں تو دل میں وہ چیز تھی کہ جو ہے ہم کو یہ کرنا. جیسے ابھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ 3 رکعت جو ہے وتر پڑھیں گے، یہ دل میں نیت تھی. ہاں لیکن جو ہے وہ نماز کے دوران ہی جو ہے ایسا خیال آیا کہ جو ہے مجھے جو ہے کسی جگہ پہ وہ جانا ہے کام سے، اور یہ کام ہے. اس وقت وہ یاد نہیں تھا جب نیت کیے تھے. تو نماز ہی میں اگر ویسا یاد آ جاتا ہے تو نیت کو جو ہے پھر وہی نیت بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ دل میں یہ خیال پھر کر لیا کہ نہیں وہ جو ہے وتر کی 1 رکعت پڑھیں گے. تو اور اس طرح سے وتر کی 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے تو جائز ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے شیخ، شکریہ، جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ نیت بدلنے کی. جو ابھی ہم نے امام کی بات کہی، آدمی جب امامت کرتا ہے تو اس کی امامت کی نیت ہوتی ہے، لیکن وہ بیچ میں اس کی نیت بدل کر کے مقتدی کی نیت بھی ہو سکتی ہے. مقتدی کی نیت سے نماز شروع کیا تھا لیکن وہ امام بھی بن سکتا ہے. آپ گئے، آپ نے جو ہے آپ کی جماعت چھوٹ گئی اور آپ نے نماز شروع کر لیا، اکیلے ہی جو ہے نماز آپ نے شروع کر لیا، جو بھی نماز ہو نماز شروع کر لیا. بعد میں کوئی اور بھی آ گیا آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب پہلے آپ تو اکیلے تھے تو آپ نے امامت کی نیت سے تو نہیں جو ہے نماز شروع کی تھی،
لیکن اب آپ جو ہے امام جب دوسرا آ کے شامل ہوا تو اب یہاں سے آپ کو امامت کی نیت سے پوری نماز پڑھانی پڑتی ہے باقاعدہ، تو نیت یہ تھوڑی سی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کی حالت میں۔ یہ نیت مطلب الفاظ سے کچھ کہنا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا ارادہ جو چینج ہوا نا بس وہی ہے مسئلہ، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ لیکن یہ یاد رکھے گا عبادت میں جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں وہیں تک یہ بات ہے، جہاں گنجائش نہیں ہوتی ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے ہیں تو آپ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے کہیں کہ نیت بدل دیں آپ کو، نہیں میں اس کو نظر کا روزہ مان لیتا ہوں، تو وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی بھی عبادت کا وقت متعین وقت صرف اسی عبادت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اس وقت اس موقع پر کوئی اور عبادت اسی کے جنس کی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس وقت آپ نیت کو بھی چینج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دوسری نیت سے کچھ وہ عمل جو ہے وہاں پر کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ تو یہ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے نماز کی بات کہی ہے آپ کو، حج کے اندر بھی جو ہے حج کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو حج افراد ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، تو اس میں بھی نیت تبدیل کر سکتے ہیں، وہ بھی ثابت ہے۔ اور نماز کے بھی یہ جو مسائل تھوڑے سے بتایا آپ کو، اس میں نیت کی جو تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی شیخ، کو ایجوکیشن کیا آج کو ایجوکیشن میں پڑھنا حاجیات میں تصور کیا جائے گا یا مجبوری آئے گا؟ کو ایجوکیشن میں پڑھنا یا کام کرنا ایسے آفس میں؟ جی ہاں، یہ دونوں میں آتا ہے۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ضروریات، بعض حالات میں یہ ضروریات یعنی مجبوری میں بھی آتا ہے، اور بعض حالات میں یہ حاجیات میں آتا ہے، جو اس درجے کی مجبوری تو نہیں ہے لیکن آج کے حالات اسے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہمارے لیے مجبوری ہی بن گئی ہے چیز۔ اب جو کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو ایسے بہت سے کورسز ہیں ہمارے اس ملک میں، پوری دنیا میں، کہ جہاں کو ایجوکیشن ہی ہے اور سپریٹ جو ہے بوائز اور گرلز کے لیے وہ تعلیم ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں، میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں نہیں، یہاں تک کہ سعودی میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف سپریٹ جو ہے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے میڈیکل تعلیم۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر بننا ضروری ہے، آپ میں سے لوگوں کو ڈاکٹر بننا ضروری ہے۔ شریعت کے بہت سارے مسائل میں ڈاکٹر کی رائے بھی لینی پڑتی ہے فتوے کے وقت میں، اور جب تک مسلم ڈاکٹر کی رائے نہیں ہوگی تب تک اس کا بھروسہ نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر بننا یہ ضروری ہے، سماج کے لیے ایک جو ہے ضروری چیز ہے۔ اب یہ تعلیم کہیں بھی ہے تو کو ایجوکیشن ہی ہے، تو آپ کو جانا پڑے گا۔ ہماری لڑکیوں کو بھی ڈاکٹر بننا ضروری ہے، عورتوں کا علاج عورتوں کو ہی کرنا ہے۔ صحیح بات یہ کہ عورتوں کا علاج عورتیں کریں جو ہے، خاص کر گہنے ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو اب وہ جو ہے اب کہیں بھی ان کے لیے سپریٹ نہیں ہے یہ انتظام، جی ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے، جانا ضروری ہے، تو جو ہے باقاعدہ جائیں گے، وہ مجبوری کے درجے میں یہ چیز آ گئی۔ تو یہ بعض حالات میں ضروریات بھی ہے اور بعض حالات میں حاجیات بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جی جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کے لیے لیڈیز کو بھیج سکتے کو ایجوکیشن میں، تو ڈاکٹری کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ تو حاجت ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن دوسرے بھی کئی چیزیں ہیں جیسے کہ IT ہے اور جیسے کہ میڈیا فارمز ہے، ان میں عورتوں کو بھیجنا ضروری نہیں ہے نا؟ جی ہاں، ضروری نہیں ہے، جہاں ضروری ہے اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی ہاں، اسی کی بات ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، آپ کو یہ بات بھی اسی مسئلے کے تعلق سے یہ بات بھی بتا دوں کہ تھوڑا کلیئر کر دوں، اور جو ہے مسئلے کو یاد رکھیے گا، یہ پہلو بھی کہ ہم بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے ان کے لیے سپریٹ انتظام کریں اور کہ کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ نہ رہے، لیکن عملاً ایسا ہے کہ ابھی کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، مطلب ہماری جو ہے مجبوری، یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہے،
ہمیں پہلے اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہیے. اور جتنی بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں عورتوں کی اگر اس میدان میں ضرورت ہے تو باقاعدہ ان کے لیے الگ سے تعلیم کا نظم کرنا یہ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے، ہمارے ملکوں کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں ہے. بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ لڑکیوں کے لیے صرف لڑکیوں کے ادارے، یعنی جو ہے آپ جو ہے بی ایس سی ایم ایس سی وغیرہ تک جو ہے صرف لڑکیاں جو ہے صرف لڑکیوں کے لیے، صرف لڑکوں کے لیے ایسے ادارے موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی جو ہے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں. ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو لڑکیاں بھی جو ہے جو ان کے لیے ضرورت ہے بہرحال اور پوری قوم کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں. ان کے لیے ہم کو الگ سے نصب کرنا چاہیے. جب تک نصب نہیں کریں گے تو کوئی ایجوکیشن میں ان کو جانا پڑے گا، اور نظم جہاں ہے وہاں اگر جا رہی لڑکی کو ایجوکیشن میں تو صحیح نہیں ہے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ جیسے مثلا شراب پینا اور چوری کرنا شیخ جیسے گناہ کبیرہ ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، جی ہاں تو وہ سمجھو مثلا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا اور نہ مجھے اس کا شوق ہے. اس کے قطع نظر ہم لوگ اس کے قریب اس لیے نہیں جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اس کے قریب ہم لوگ جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے شیخ. شوق نہیں ہم لوگ کا، یہ الگ چیز ہے. اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے شیخ. تو اس کو نیت میں داخل کریں گے شیخ؟ نہیں، نیت میں یہ داخل نہیں ہوتا ہے. کب ہوگا میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہے یہ آ جاتا ہے نیت میں مسئلہ جب آپ کے سامنے گناہ کا پورا کے پورا جو ہے موجود ہوا نظم جو ہے، یعنی آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں لوگ شراب پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو یہ جو ہے وہاں آپ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، ورنہ بچا نہیں پاتا آدمی. اس میں گناہ میں مجھے مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ تب جا کر کے وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو دنیا میں بہت سے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی چوری نہیں کی، خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا. سب کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جھوٹ بولنے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لیے کوئی جو ہے مسئلہ جھوٹ بولنے کا کوئی موقع آیا ہی نہیں. کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا موقع آیا ہمارے پاس لیکن ہم نے صرف اللہ کے خوف سے دل میں جو ہے ہمارے وہ نیت یہی نیت یہاں پہ آ جاتی ہے. ہم نے کہا کہ ایسے موقع پر نیت آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، جبکہ موقع تھا جھوٹ بولنے کا. ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا، لیکن پھر بھی نکال دیا جائے، کمپنی سے نکال دیا جائے، کام سے نکال دیا جائے، لیکن ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حرام ہے ہماری شریعت میں. تو یہاں نیت آتی ہے میرے بھائی. لیکن جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہی کہیں نہیں آیا ہمارے لیے. یہ جو آپ نے جنابت اگلی تھی تو دوسرے جنابت میں خالی وہ شیخ عثیمین کا جو وہ ہے کہ خالی آپ ناک میں پانی ڈال دو اور سر سے پانی بہا دو پورے بدن پر، تو اس سے ہو جاتا ہے غسل؟ جی ہاں، غسل ہو جاتا ہے. آپ جو ہے لیکن غسل کی نیت رہتی ہے آپ کی. ہاں غسل کی نیت رہتی ہے. جی بالکل. جی ہاں. وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، میں پہلے بتایا. حیض کے لیے بھی وہ ہو جائے گا؟ سب کے لیے ہو جاتا ہے، وضو کوئی ضروری نہیں. بس کیا صرف غسل کی نیت سے آپ جو ہے کیجئے تو کافی ہے. کافی ہے. لیکن وضو سنت ہے نا شیخ؟ جی ہاں. یہ تھے سنت ہے. جی ہاں، اور جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں ویسا وضو پہلے کرنا ہے. جی ہاں، سنت طریقہ ہے اس کا. جی ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا، سنت طریقہ وہی ہے. جی جیسے نماز کے لیے کرتے تھے ویسا کرنا ہے. پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر پاکی حاصل کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے پڑھتے تھے. ہمارے عائشہ اماں کی حدیث ہے. اور اس میں اشکال یہ ہے مجھے کہ اس کے بعد تھوڑی جگہ ہٹ کر پیر دھوتے تھے. تو پیر دھونا بھی ضروری ہے، سنت ہے. ہاں وہ کیا ہے مسئلہ کہ جو ہے وہ جگہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جس جگہ پہ غسل کرتے ہیں
जी अगर वो जगह साफ सुथरी है और तो उसमें तो वही कर आप फौरी तौर पर भी वजू करते हुए पैर धो सकते हैं। जी 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 हाँ अच्छा नहीं वजू में जो वो नमाज की तरह वजू बोलते हैं ना उसमें हाँ पैर हाँ भी धो लेना है। हाँ, पैर भी धो लेना है उसी वक्त। जैसे अब आजकल हम जो है बाथरूम में जो करते हैं तो वहाँ मिट्टी वगैरह तो नहीं होती है नहीं होती कि जी दोबारा फिर मिट्टी लग जाएगी तो फिर दोबारा धोना पड़ेगा। जी तो उसमें जो है उसी वक्त भी धो ले सकते हैं, धो कोई ले मसला सकते नहीं। हैं वरना 2 हदीसें भी ऐसे में पढ़ा हूँ शायद सुना हूँ जी कि जी पैर जी धो भी सकते हैं या पैर के जी बगैर पैर के वही जी कानों की हाँ मक्का तक छोड़ भी हाँ सकते हैं हाँ, ये भी वही ठीक है। जगह के लिहाज से वो फर्क होगा होता ये है। होगा ये 2 मसले। तीसरा मसला उठने के बाद थोड़ा जगह बदल के मैं पैर भी धो लेता हूँ जो एक सुन्नत भी हो जाए ये भी ठीक है। शेख अस्सलाम शेख वालेकुम। शेख ऑफलाइन हो चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। वही शेख वैसे वजू पूरी तरह कर लेता हूँ मैं उसके बाद पैर भी धो लेता हूँ जैसे वजू में करते हैं तो उसके बाद हाँ, सब पैर भी धो लीजिए, उसके बाद फिर पानी बहाइए जिस्म पर, कोई पानी मसला बहाना है सिर पे उसके बाद की बहाना जी है तो बिल्कुल पूरा होता है। तो उसके बाद मैं हट के सुन्नत समझ के बात है बातों में हमारे बाबा ऐसे ही रहते हैं आजकल तो हट कर सुन्नत समझते हुए मैं पैर भी धो के बाहर आ जाते ठीक है। क्या बोलना चाह रही है। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ बोलिए। वही इतना ही शेख वही बात थी ना। बाहर आने के मतलब पूरा वजू से पानी पूरा गुसल होने के बाद गुसल हाँ हो या ऐसे नॉर्मल नहाना हो तो भी मैं एक जग पानी लेकर हम पैर धो लेते हैं बाथरूम से जी आने हाँ के जी बाद हाँ। सुन्नत नहीं पे अमल बाद हो में जाए। जरूरत तो पैर धोने की जरूरत नहीं अलग से फिर बाद में, नहीं आप अलग तो वजू नहीं के ना साथ ही वजू के साथ ही धो लीजिए के लिहाज है वो। आप जब बाथरूम में गुस्ल करते हैं तो अब बाथरूम की जगह क्या है वो पाक साफ ही रहती है, वहाँ कोई मसला नहीं टाइल वगैरह पाक साफ है। नहीं वो वजू अगर वो पैर धो भी लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह की कुछ बिदअत तो नहीं होगी। तो नेटवर्क टूट रहा है जी। नेटवर्क टूट रहा है शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है शेख जज़ाकल्लाह खैर। जी हाँ बस करें साहब। अवैस भाई हाँ पूछिए। लास्ट क्लास हमारा कब होगा? शेख आखिरी क्लास हमारा कब होगा? हो गई ना आज। शेख सिलसिला को शेख आगे बढ़ाइए शेख, जो हमारे लिए मुफीद है आम आवाम के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये सिलसिला को और आगे बढ़ाइए। जी हाँ, अब जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनसे बात कीजिए इस सिलसिले में। जी ये पहले इसकी बात हुई थी तो ये जो है आज मुकम्मल आज क्या आखिरी दर्स है, कल से नहीं होगा, मंडे से। हाँ मैं कह रहा था कि जैसे जिम्मेदार लोग कहेंगे जमीयत के, आपके शहरी जमीयत के, इंशाल्लाह शेख मशवरा करके आपसे फिर गुजारिश करेंगे। ठीक है। आपके कई मैसेज कई यूट्यूब में हम लोग देखे हैं, बहुत से आप बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छा लगा है। इनके अलावा भी कोई अगर टॉपिक होगा तो हम लोग अगले हफ्ते में बात करके मशवरा करके आपको बताएंगे शेख। फिर इस तरह से टाइम निकाल के एक अच्छा हंगामी मीटिंग हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना शेख?